فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وشفاء صدورنا، الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق بالقاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها۔ صلوات۔ سب سے پہلے خداوند عالم کے حضور میں بصدقہ محمد و آل محمد بطفیل چہرد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام دعا ہے کہ پروردگار عالم اب تک کی ہوئی تمام عبادات کو تمام مومنین اور تمام مومنات سے بأحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے، آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے، مجلس کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کے سرنگوں کے لیے، مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ محترم ناظرین، عشرہ اربعین اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ ایام عزا بہت جلد اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں وہ حق مجلس، وہ حق گریہ، وہ حق عزاداری جو تھا ہم نے اسے ادا کیا یا نہ کیا، مگر ایک ہی دعا ہے شہزادی کے توسل سے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم سے جیسی بھی عزاداری سید الشہداء برپا کی گئی، ہم نے اپنی کوشش کے اعتبار سے کی،
پروردگار اسے قبول فرما، اور آنے والے ایام میں اگر حیات رہے تو بہتر سے بہتر انداز میں اس عزاداری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ کل جس مرحلے پہ بیان آ کے ٹھہرا تھا، بلا تمہید میں آپ حضرات کے گوش گزار چند معروضات، بات یہاں پہنچی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قول کی، جن کے عمل کی، جن کے فعل کی، جن کی تقریر کی، ہر شے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جب طہارت اہل بیت کا مسئلہ آیا تو اس نے اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری اپنی جانب لی، اور آیت نازل کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کی نجاست کو، کثافت کو، گندگی کو، رجس کو دور رکھے، اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ نے طہارت اہل بیت کی ذمہ داری اپنی جانب، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیوں؟ ریزن کبھی غور کیجیے۔ کیا اللہ اہل بیت کی طہارت نبیوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا کہ ہر نبی آنے کے بعد میں اس بات کا اعلان کرتا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کی آل کے یہ فضائل ہوں گے، اس کی آل کا مقام یہ ہوگا، اس کی آل کی طہارت اللہ اس طریقے سے رکھے گا؟ یا چلیے جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کے دور میں اہل بیت نہیں ہے، مگر نبی کے دور میں تو اہل بیت ہیں۔ وہ اللہ کے جس نے دین نبی کے حوالے کر دیا، قرآن نبی کے حوالے کر دیا، شریعت نبی کے حوالے کر دی، دین نبی کے حوالے کر دیا، سارے کے سارے نظام کو لے کے اول دین سے آخر دین تک نبی کے حوالے، مگر جب اہل بیت کی طہارت کا مسئلہ آیا تو اسے اپنے حوالے۔ وجہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اگر نبی کے ذریعے طہارت اہل بیت کا اعلان کرتا تو ایک مشکل تھی بہت، تو یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غور سے سنیں، چونکہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت نے نبی کی بات میں پیوند لگا لیا اور نبی کے قول میں اپنی عقل کے اعتبار سے اضافہ کر دیا۔ فار ایگزامپل، مثال، نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نبی نے ارشاد فرمایا۔ اب جب نبی نے ارشاد فرمایا تو کچھ لوگوں نے اپنی عقل کے اعتبار سے سوچا کہ صاحب جوانوں کے سردار تو یہ ہو گئے، بوڑھے بھی تو بچے، ان کا سردار کون ہوگا؟ تو انہوں نے آیت میں اضافہ کیا کہ فلاں اور فلاں کہول سید الجنہ، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فلاں یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ آپ کو روایت مسلک اہل سنت کے یہاں ملے گی، علماء اہل سنت نے اس کو لکھا، لہذا نبی کی بات میں پیوند لگا لیے۔ نبی نے جو کہا اس میں انہوں نے اپنی عقل کے اعتبار سے گنجائش رکھی اور اس میں پیوند لگا دی۔ دوسری حدیث، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب انہوں نے سوچا صاحب شہر میں خالی دروازہ تھوڑے ہوتا، دیواریں بھی ہوتی ہیں، چھت بھی ہوتے ہیں، پرنالے بھی ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے نبی کی بات میں پیوند لگا لیا کہ فلاں صاحب چھت ہیں، فلاں صاحب دیوار ہیں، فلاں صاحب پرنالے ہیں۔
تو چونکہ نبی کی بات میں امت پیوند لگا سکتی تھی، اللہ نے کہا اسی لیے طہارت اہل بیت میں نبی کے ذمے نہیں سونپوں گا۔ کس کے ذمے ہے؟ اپنے ذمے۔ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ، یہ بات میں اپنے ہم سن اور کم سن بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں، اور مزید ان سے مجھے دعاؤں کی درخواست اور گزارش ہے۔ قرآن مجید میں تنہا آیت تطہیر ایک آیت نہیں ہے، یہ تھوڑی سی نئی بات لگے گی آپ کو مگر غور سے سنیں گے۔ آیت تطہیر تنہا ایک نہیں ہے، قرآن مجید میں آیت تطہیر ہیں 3۔ تطہیر جس آیت میں طہارت کا اعلان کیا گیا اسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ ایک آیت تو آیت تطہیر یہ ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھ کے سنا ہے، جس پہ گفتگو کی، جس کا ترجمہ کیا۔ یہ آیت تطہیر ہے اہل بیت رسول اللہ کے لیے۔ ایک آیت تطہیر ہے قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے حضرت مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو مطہرہ بنایا ہے، صاحب تطہیر بنایا ہے، اللہ نے پھر آپ کو چن لیا عالمین کی عورتوں پر۔ یہ بھی آیت تطہیر ہے، مگر یہ آیت تطہیر حضرت مریم کے لیے ایک آیت تطہیر ہو جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام ان دونوں نبیوں سے یہ بات کہی کہ اے میرے نبی، اے ابراہیم اور اے اسماعیل، وَطَحِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے ابراہیم اور اے اسماعیل، آپ دونوں ملنے کے بعد میرے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ کسے حکم دیا؟ جناب ابراہیم۔ لہذا اہل بیت نبی کی آل، اور عربی میں گھر کو کہتے ہیں بیت۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، کعبے کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، بیت۔ تو اللہ نے بیت کی ذمہ داری جناب ابراہیم کو سونپی اور جناب اسماعیل کو سونپی۔ ذہن میں بات کیا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے حوالے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیوں نہ کیا؟ لہذا بیت کی ذمہ داری طہارت کی 2 نبیوں کو اوپر سونپی، ایک جناب ابراہیم اور ایک جناب اسماعیل۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، وطہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود یعنی سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو، تو جناب ابراہیم نے اسے پاک و پاکیزہ رکھا کہ نہیں؟ رکھا، بالکل رکھا۔ کیا؟ اس لیے کہ حکم خدا ہے، اور اگر نہ رکھیں تو حکم خداوند عالم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور ہمارا مسلک مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ دیٹس آل، فائنل بات ہے۔ تو لہذا جب نبی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تو ظاہراً ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بیت کی طہارت کی ذمہ داری کو نبھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بیت کی طہارت کو اور بیت کی حفاظت کی ذمہ داری کو نبھایا تو کعبے میں بت کہاں سے آئے؟ بت تھے کہ نہیں کعبے میں؟ اگر نہیں تھے تو پھر میں کہوں گا مولا نے توڑا کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بت تھے۔ یہاں پہ علماء نے بات آگے تو عرض کر دوں، اسی لیے جب مکے کی سرزمین پہ اسلام کی پہلی تبلیغ کا اعلان ہوا
تو وہ پروردگار کے جس کا گھر مکے میں ہے اسے اپنے دین کا اعلان کرنا ہے، اپنے اسلام کی تبلیغ کا اعلان کرنا ہے، اللہ کو اپنی وحدانیت کا اعلان کرانا ہے، تو پروردگار تیرا گھر ہے، اپنے نبی کو حکم دے کعبے میں آؤ اور آنے کے بعد وہاں سے میری توحید کا اعلان کرو، میرے گھر سے میری تبلیغ کرو۔ اگر آپ ڈیڈیا پاڑا کے اندر کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کریں گے یا دوسرے گھر میں کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ اپنے گھر میں کریں گے نا، یا دوسرے گھر میں؟ اپنے گھر میں کہیں گے۔ تو مکے میں اللہ کا گھر تھا کہ نہیں؟ تو پروردگار یہ تو جناب رسول خدا سے یہ کیوں تبلیغ کر رہا اور تو نے حضرت ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ دعوت تبلیغ کہاں سے شروع ہوئی؟ خانے جناب حضرت ابو طالب سے۔ اب اس دعوت میں جو دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے اور تبلیغ کا انتظام ہو رہا ہے، کھانا ابو طالب کا، روٹی ابو طالب کی، دسترخوان ابو طالب کا، سالن ابو طالب کا، نمک ابو طالب کا، جس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں لوگ وہ ابو طالب کا ہے۔ تو پروردگار یا حضرت سرکار ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیوں کر رہا ہے؟ مکے میں تیرا گھر ہے، کر دے تبلیغ کا اعلان، اپنے نبی کو حکم دے میرے گھر سے آؤ، یہاں سے توحید کا اعلان کرو، یہاں سے تبلیغ کا اعلان کرو، یہاں سے رسالت کا اعلان کرو، یہاں سے اسلام پھیلاؤ، یہاں سے دین پہنچاؤ۔ مگر تو نے اپنے گھر کا انتخاب نہیں کیا، تو نے حضرت ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا۔ شاید کہ جواب پروردگار آئے کہ میں ابھی اپنے گھر سے تبلیغ کیسے کروں، اس لیے کہ کعبے میں بیٹھے ہیں بت۔ تو ایک بات کہوں صاحبان، وقت تبلیغ عمران کے گھر میں بت نہیں تھے مگر رحمان کے گھر میں بت تھے، ٹھیک؟ لہذا بت ہے نہیں کعبے میں، اور بت کیا ہے؟ نجس یا پاک؟ میرے ذہن میں بات رکھیے گا، میں نے جس بات کو کہا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے حوالے طہارت کا اعلان کیوں نہ کیا؟ اب یہ بت ہے کعبے کے اندر، تو جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی محنت ختم ہو گئی؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں؟ کیا اعوذ باللہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خداوند عالم کی مخالفت کی؟ نہیں۔ پھر یہ آئے کیسے؟ تو علماء نے بیان کیا چونکہ جب تک وہ دونوں نبی حیات رہے تب تک نجاست نہیں آئی، اور جب یہ نبی چلے گئے، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس کائنات سے چلے گئے، تو بتوں جیسی نجاست آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ طہارت اہل بیت کا اعلان کسی نبی کے ذمے کرتا، طہارت اہل بیت کی ذمہ داری کسی نبی کے حوالے ہوتی، تو وہ اس بات کو محفوظ رکھتا، وہ اس بات کی حفاظت کرتا، کب تک؟ جب تک حیات ہے۔ مگر وہ نبی چلا گیا تو مشکل کھڑی ہو سکتی تھی کہ نہیں، جیسے کعبے کے ساتھ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ طہارت اہل بیت کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں۔ اب ذرا کوئی مسلمان طہارت اہل بیت پہ انگلی اٹھائے، یہ بات طے ہے نا کہ جب تک انسان ہوتا ہے، جب تک محافظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب طہارت اہل بیت کا اعلان لیا ہے اللہ نے، اب مسلمان بتایا کہ اللہ کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ اب جب تک اللہ ہے طہارت اہل بیت کا اعلان ہوتا رہے، اور طہارت اہل بیت کی عظمت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ علماء نے واقعہ لکھا کہ ایک آدمی نے دور جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ صاحب اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان لیا، دیکھیں ہم نجاست ان کے قریب جائے گی کیسے نہیں۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک مردار پرندہ، مرا ہوا پرندہ، اور مرا ہوا پرندہ شریعت اسلام میں کیا ہے؟ حرام، کھانا اس کا حرام، اور جو شے حرام ہے وہ پاک ہے نجس؟ نجس۔ اب اس نے کہا دیکھو میں دیکھتا ہوں کیسے نجاست اہل بیت کے قریب نہیں جائے گی، نبی کے قریب کیسے نہیں۔ اس نے دعوت کی نبی کی، اور اس نے دعوت میں اس مردار پرندے کو کاٹ کے اس کا گوشت بنا لیا اور نبی کو دعوت دے دی، نبی نے قبول کر لیا۔
نبی دسترخوان پہ آ گئے، دسترخوان سجا دیا گیا، کھانا لا کے رکھا گیا، روٹی بھی آ گئی، سالن بھی آ گیا، نبی نے روٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا، کوئی بات نہیں۔ اب جیسے ہی سالن کی جانب ہاتھ بڑھایا تو ہر مسلک کے عالم نے اس بات کو لکھا کہ وہ پرندہ اپنی اصلی شکل میں آیا اور آنے کے بعد یہ آیت پڑھتا ہوا اڑا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا رسول اللہ، لہذا اللہ نے اہل بیت، یہ ذرا جملہ قابل غور ہے، ذرا میرے بچے نوجوان اس کو غور سے سنیں گے، اللہ نے اہل بیت کو حکم نہیں دیا کہ تمہیں نجاست سے دور رہنا ہے۔ ہاں ذرا سا ترجمہ سن لیں آیت کا۔ اللہ نے آیت میں کیا کہا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نجاست کو تم سے دور رکھے گا۔ نجاست کو حکم ہے اہل بیت سے دور رہنا ہے، اہل بیت کو حکم نہیں ہے کہ نجاست سے دور رہنا ہے۔ بڑا فرق ہے۔ مثال دیتا ہوں تاکہ میرے بچے سمجھے۔ ایک آدمی سے ہمیں ملاقات کرنا ہے اور وہ ملاقات یہاں نہیں ہے، وہ آدمی یہاں نہیں رہنے والے، وہ صورت کے اندر ہے۔ ہم نے فون کیا، بھائی آ جائیے، کہا جناب میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں اور میرے حالات ایسے ہیں کہ دشمن مجھ پہ ہر طرف سے نظر رکھے ہوئے، میں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، ہم آ سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکتا، ہم تو جا سکتے ہیں۔ ہم پہنچ گئے، ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ اہل بیت نجاست کے قریب نہیں جائیں گے تو اہل بیت کو نہ جانے کا حکم تھا، نجاست کو نہیں۔ آ سکتی تھی مگر اللہ نے اہل بیت کو حکم نہیں دیا، نجاست کو حکم دیا کہ تجھے ان کے قریب نہیں آنا ہے۔ اب جو شے نجس ہے اللہ کا اسے حکم ہے ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ نجف اشرف کا حدود ہے، ہرن پہنچ گیا، شکاری بادشاہ اپنے کتے کو لے کے پہنچا، جب حدود حرم آیا کتا نہیں آگے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کتا ہے نجس۔ ہرن پھر اس حدود حرم سے باہر آیا، کتا پھر دوڑا، ہرن پھر اس جگہ پہ آ گیا۔ ابھی نیچے ہرن بھاگ رہا تھا، اب مطمئن ہو کے بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتا آگے نہیں آ رہا۔ ایک جملہ کہوں، علی کی بارگاہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں مظلوم کو سب سے زیادہ اطمینان ملتا ہے۔ بیٹھا ہے جا کے، اس نے پوچھا وجہ کیا ہے بھائی؟ کہا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں علی کی قبر ہے۔ ایک آدمی نے کہا صاحب اچھا ہم دیکھتے ہیں کیسے نہیں، وہ شراب لے کے پہنچا، جیسی حدود نجف اشرف میں شراب پہنچی سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ تو اہل بیت سے نجاست ہے دور، اہل بیت سے طہارت ہے قریب۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اہل بیت تک آنے کے لیے سب سے پہلی شرط کا نام ہے طہارت۔ اگر انسان طاہر ہے تو اہل بیت تک پہنچے گا۔ اب طہارت ایک قسم کی نہیں ہے، لہو بھی پاک ہو، غذا بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، مکان بھی پاک ہو، اس میں کسی کا حق نہ ہو، اور اگر حق ہے تو پھر یہ پاک نہیں۔ اسی لیے بہت سی جگہ عام طریقے سے جب انسان مرتا ہے تو غسل کا کفن کا خمس نکالا جاتا ہے۔ کیوں کفن کا خمس نکال رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ انسان کے جو دنیا میں رہتے ہوئے خمس نہیں نکالتا، خمس کے اندر امام کا بھی حق ہے، سادات کا بھی، جو غریب سادات ہیں، فقیر، بیوہ، رانڈ، مسکین،
یتیم، جتنے غریب ہیں اور سادات سے ہیں خمس میں ان کا حق ہے۔ ایک حق ہے خمس میں امام کا۔ تو اب جب قیامت ہوگی اور وہ افراد جو خمس نہیں نکالتے، یہ روایات کی فکر یہ ہیں کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا اور کفن پہن کے اٹھے گا تو جو خمس نہیں نکال رہا ہے اس کے کفن کو پکڑنے کے بعد جن کا حق تھا یہ نوچیں گے، لاؤ ہمارا حق کیوں نہیں دیا؟ اس لیے بہت سے افراد ڈر کی وجہ سے کفن کا خمس نکال دیتے ہیں، جبکہ کفن پہ خمس نہیں ہے۔ خمس واجب ہے آپ کے بینیفٹ پہ اور آپ کی بچت پہ جو سال کے آخری دن میں بچا ہے، اور جب آپ خمس نکال رہے ہیں سال کے آخری دن تو گویا آپ کی ہر چیز کا خمس نکل رہا ہے، پھر آپ کو دوبارہ کسی چیز کا خمس نکالنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا ہر شے پاک ہونی چاہیے، اگر انسان پاک نہیں ہے تو پھر وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، یہ ہے بات۔ لہذا غذا پاک ہو، لہو پاک ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، مکان پاک ہو، اسی لیے ہر مجتہد نے مسئلہ لکھا ہے، اور آپ جا کے کسی مجتہد کی توضیح میں دیکھیے کہ وہ انسان کے جو خمس نہیں نکال رہا ہے اور جس لباس میں بغیر خمس کے نکالے ہوئے لباس میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز خداوند عالم کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ساری عمر نماز پڑھ رہا ہے اور خمس نہ دے کے ساری عبادت بیکار، ساری نماز بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال پاک نہیں ہے تو لباس پاک نہیں ہے، لباس پاک نہیں ہے تو نجس لباس میں نماز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا گفتگو کیا تھی کہ اللہ نے اہل بیت کی ہر شے کی ذمہ داری لی ہے، وہیں سے بات نکلی کہ طہارت کی ذمہ داری، ایک میں نے مثال بیان کر دی، اللہ نے ہر شے کی طہارت کی ذمہ داری لی، ہر شے میں اہل بیت سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، انسان خطا کب کرتا ہے، گناہ کب ہوتا ہے؟ غور سے سننا ہے نا آپ حضرات، تین موقع ہیں کہ جہاں پہ انسان سے گناہ کے چانسز ہوتے ہیں، چوتھا نہیں، تین موقع پہ انسان خطا کرتا ہے۔ یا تو وہ خطا کرے گا مقام فکر میں، سوچ رہا ہے کسی شے کو، ہو سکتا ہے کہ جو سوچ رہا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے جو سوچ رہا ہو وہ غلط بھی ہو۔ ہم نے ایک چیز کا پروگرام بنایا مگر پروگرام سکسیسفل نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ سوچ مکمل نہیں تھی۔ ہم کسی انسان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہو سکتا گناہ کا تصور ہو اس کے بارے میں، ہو سکتا گناہ سے تصور علیحدہ ہو سکتا ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوں، ہو سکتا کسی کے بارے میں صحیح سوچ رہے ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا اِنَّا بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ، بہت سے وہم، ظن و گمان جو انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو انسان پہلے نمبر پہ خطا کہاں کرتا ہے؟ مقام سوچ، مقام فکر میں۔ اللہ نے اہل بیت کی مقام فکر کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ یہ وہی چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ ان کی چاہت وہی ہے جو رب کی چاہت ہے، اور جو رب کی چاہت ہے وہی ان کی چاہت ہے۔ تو جہاں رب اور اہل بیت چاہت میں ایک ہو جائے وہاں خطا کا امکان نہیں ہو سکتا، ایک چیز۔ دوسرا، جب انسان بولے گا، بولنے میں خطا کے امکانات ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ جب بولو تو پہلے تولو پھر بولو۔ اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عظیم قول ہے، اگر انسان اس پہ غور کر لے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا اکثر و خطایا لابن آدم یوم القیامہ قیامہ بسبب لسانے، اولاد آدم کی زیادہ تر خطا اور گناہ قیامت میں جو نکلیں گے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ ابھی دو دوست بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، ہم تیسرے کھڑے سن رہے ہیں، وہ آپس میں کسی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ارے وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اور انہوں نے ہماری طرف کو نے کہا، ہم نے کہا جی 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 جی، یہ بیچارے دو تو جائیں گے گناہ کی وجہ سے، ہم جائیں گے ان کے ساتھ فری۔
ایک آدمی کو کسی سے عداوت ہے، وہ اس کی برائیاں کر رہا ہے، ایک اس کا دوست سامنے کھڑا ہے، اب جو تقاضے دوستی ہے، اب ان کی ہاں میں ہاں نہ ملے تو دوستی ٹوٹ رہی ہے، اور اگر ہاں میں ہاں کریں تو گناہ میں ملوث ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا دوست ہے، لہٰذا اب اس کا کیا دل دکھاؤں، اللہ کا دل دکھا دوں۔ تو جب دوستی ہے اس حد تک ہو جائیں کہ جہاں اللہ کی طرف انسان متوجہ نہ ہو اور دوستی کا خیال کرے، وہاں دوستیاں نہیں جڑتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا اور مؤلفۃ القلوب، دلوں میں الفت پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اللہ محبت دلوں میں ڈالتا ہے۔ میں اور آپ کتنی چاپلوسی کر لیں کسی کی، میں اور آپ دن رات کسی کی خدمت کرتے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ محبت کا تعلق اللہ سے ہے، هو المؤلفۃ القلوب، اللہ ہے کہ جو دلوں کو ملاتا ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا اکثر و خطایا لابن آدم یوم القیامہ بسبب لسانے، اولاد آدم کی زیادہ تر خطائیں قیامت میں جو نکلیں گی زبان کی وجہ سے۔ علماء نے گنا شمار کیا 56 قسم کے گناہ ہیں کہ جو انسان کی زبان سے ہوتے ہیں، اور ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کر جاتے ہیں۔ جن میں سے غیبت، جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، افتراء ہے، کسی کو اس کے مقام سے گرانا ہے، کسی کی توہین ہے، کسی کی تذلیل ہے، 56 قسم کے گناہ ہیں۔ تو زیادہ تر گناہ کہاں سے نکلیں گے؟ زبان کی وجہ سے۔ تو انسان بولتے وقت زبان سے خطا گناہ کرتا۔ اللہ نے اہل بیت کی زبان کی بھی ذمہ داری لی، اور اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں مگر وہی بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے۔ مقام فکر میں پاک، مقام تکلم میں پاک۔ ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے عمل کا۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں غلطی کر جائیں، یا کوئی فعل انجام دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ فعل جسے انجام دے رہا ہے وہ حرام ہے، گناہ ہے، مگر ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان فعل حرام میں مبتلا ہونا چاہتا ہے تو شیطان اسے بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے بس اگر دنیا میں تم نے یہ نہ کیا تو تمہارے آنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اور جب گناہ کر لیا اب شیطان اس کے دل میں اس گناہ کا خوف ڈالتا ہے، ارے یہ تم نے کیا کر دیا۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا، جب انسان گناہ کر کے تمام ہو جاتا ہے تو اگر اس کے ضمیر میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اسے احساس ہوتا نہیں غلط ہوا۔ اگر کسی کو گناہ کے بعد اتنی بھی توفیق ہو جائے سمجھنے کی کہ مجھ سے غلطی ہے تو اللہ اس کی ہدایت ابھی کرنا چاہتا ہے۔ گناہ کے بعد احساس گناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ میں ہدایت دینا چاہتا ہے، اور آپ کے یہاں صلاحیت ہے کہ آپ ہدایت لے لیں۔ اور جب گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ بھی ختم ہو جائے پھر اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ اب اللہ نے آپ سے وہ توفیق چھین لی کہ جو آپ کو ہدایت کی جانب لے آئے۔ بہت سے افراد تو گناہ کرنے کے بعد میں چار میں کھڑے ہونے کے بعد دوستی میں بھرے مجمع میں بیان کرتا، ارے آج ہم نے یہ کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے اپنی زبان سے چار دوستوں میں سنایا اللہ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ کیوں؟ پروردگار کہتا بندے خدا تو نے چار میں اپنے گناہ کا اپنی زبان سے اقرار کر کے تو نے اپنے گناہ پہ چار گواہ بنا لیے، اگر تیرے اور میرے درمیان میں ہوتا توبہ کرتا، روتا، گڑ گڑاتا، تیرے میرے بیچ میں تھا میں تجھے معاف کر دیتا، تو نے اپنے گناہ پہ چار کو گواہ بنا لیا، اب بتا کیسے معاف کر۔ مگر یہ توفیق سب کو نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو گناہ کے بعد احساس گناہ ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ابھی رب تمہارے ساتھ ہے، اور یہ توفیق اسی کی جانب سے، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ توفیق جب تک اللہ نہ دے حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا انسان گناہ کب کرتا ہے؟ مقام عمل میں، جس چیز کو انجام دے رہا ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو سکتا ہے گناہ نہ ہو۔ فعل حرام ہے تو گناہ ہے، فعل حلال ہے تو گناہ نہیں ہے، چانسز ہیں کہ نہیں؟ مگر اللہ نے اہل بیت کی طہارت عملی میدان میں بھی لی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے نبی یہ شیطان کو مقام منی میں پتھر تم نہیں مار رہے ہو، یہ اللہ مار رہا ہے۔
3 مقام پہ انسان خطا کرتا ہے، اور تینوں مقام پہ اہل بیت کی پاکیزگی کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے لی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جو یہ سوچیں گے وہ ہوگا جو اللہ سوچتا ہے، اب جو یہ کریں گے یہ وہی کریں گے کہ جو اللہ چاہتا ہے، اب جو یہ بولیں گے یہ وہی بولیں گے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ کسی کو اپنے پاس سے اٹھائے تو اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بلائے تو اللہ کی مرضی ہے۔ بزم سے اٹھانا اور بات ہے، بزم میں اٹھانا اور بات ہے۔ نہیں، ایک فقرہ اور کہوں گا، بزم سے اٹھانا اور بات ہے، بزم میں اٹھانا اور بات ہے، ہر فن مولا ہونا اور بات ہے، من کن تو مولا ہونا اور بات ہے۔ صلوات آپ کو دنیا میں کچھ بندے ملیں گے کہ وہ کہیں رہے ہر فن مولا ہے، ہر فن مولا ہونا اور بات ہے، مگر من کن تو مولا ہونا اور، اس کا مقام الگ ہے، اس کی شخصیت الگ ہے۔ اب آئیے عزیزان محترم، مجلس تو آپ سن رہے ہیں اور میں نے پڑھ دی، مگر ایک میسج سنیے جس کو لیے میں نے آیے مبارکہ پڑھی ہے، اور اگر وقت ہوگا تو اس کی اور مزید وضاحت کروں گا، ورنہ بس اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کر کے گفتگو تمام کر دوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اللہ کی اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ شمار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ میں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری نعمتیں چھوڑے، ایک سانس جو انسان لیتا ہے، ایک وقت میں انسان کو ڈبل سانس آتا ہے، ایک باہر نکلے گا اسی وقت دوسرا اندر جائے گا، اور جب دوسرا اندر جائے گا تو اندر والا سانس باہر آئے گا۔ ایک ہی وقت میں اگر انسان باہر نکلنے والے سانس کا شکریہ ادا کرے تو اندر جانے والے کا شکریہ رہ جاتا ہے، اور اگر اندر جانے والے سانس کا شکریہ ادا کرے تو باہر آنے والے سانس کا شکریہ رہ جاتا ہے۔ انسان کائنات میں اگر ایک سانس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بقیہ نعمتیں، ہاتھ نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، کان، جسم، پیر، پوری باڈی، ہم نے اللہ سے کہا تھا پروردگار ایسی آنکھیں دینا کہ جو بڑھاپے تک صحیح رہیں، ہم نے کہا تھا پروردگار ایسا سر دینا کہ بڑھاپے تک کوئی بال سفید نہ آئے، پروردگار 100 سال کی عمر دینا، یا ہمیں دنیا میں بھیجنا تو ہماری باڈی بالکل فٹ ہونی چاہیے، کہا تھا ہم نے، سفارش لگائی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، تھے ہی نہیں، مگر اللہ نے پھر بھی ہمارے ساتھ کیا احسان کیا، ساری نعمتیں بغیر مانگے دے دی۔ کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں؟ سانس جس کے بارے میں نے کہا، دنیا میں آکسیجن آپ لے رہے ہیں، سانس اندر جا، آپ انصاف سے بتائیے ذرا مجھے، اگر خداوند عالم آپ سے صرف اتنا کہتا کہ جو ہوا آکسیجن کی صورت میں اندر لے رہے ہو بس آکسیجن کے پیسے دے دو، سیلریاں ختم ہو جاتی۔ ابھی کورونا کا پیریڈ گزرا ہے، 2 لاکھ کے اندر سلنڈر بکے ہیں آکسیجن والے، ٹھیک، اگر صرف آکسیجن کے پیسے مانگ لینا، آکسیجن کہ جتنے گھر کے اندر بندے ہیں سب کے آکسیجن کے پیسے لاؤ، پیسے نہیں بنیں گے۔ اللہ نے آنکھوں میں نور دیا، ہم نے مانگا تھا، کتنوں کو اللہ ہمارے سامنے دنیا میں بھیجتا نابینا ہے، اللہ نے ہمارے دونوں ہاتھ صحیح سالم اللہ سے مانگے تھے، ہم نے کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہاتھوں سے معذور ہے، ریڑھ کی ہڈی، کتنے بچوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بور نہیں تھی اس کے، ڈاکٹر نے کہا ختم، اب یہ دقت ہو جائے گی، اللہ نے ساری چیزیں دی تھی، ہم نے مانگی تھی۔ اب ایک جملہ سنیے گا، مجلس ہو سکتا ہے اسی پہ تمام کروں، یہ جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، جہاں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہمیں ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے، وہیں پہ یہ اللہ کے جاسوس ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے،
یہ آنکھیں میری ہیں، یہ کان میرے ہیں، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ پیر میرے ہیں، یہ اللہ کے جاسوس ہیں۔ آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارک یاسین میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت آئے گی تو اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا، ٹھپا، اب زبان نہیں چلے گی وہاں۔ پھر پیر بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، کھال بولے گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے۔ انسان کہنا چاہے گا ارے تو میرا پیر تھا، تیرے ساتھ فلاں جگہ گیا تھا، کہا وہ پیر تمہارا نہیں ہوں، اللہ کا جاسوس ہوں۔ اللہ کو یہ پیر بتائے گا کہاں کہاں اچھی جگہ پہ گیا ہے چل کے، کہاں کہاں بری جگہ پہ گیا ہے۔ ہاتھ پیر بولیں گے، اور جب یہ بولیں گے تو یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت انسان سے کہنا چاہے مگر بول نہیں پائے گا، ارے تم تو میرے تھے، میرے ہی خلاف آ گئے۔ جنہیں ہم اپنا سمجھ رہے ہیں یہ سب اللہ کے جاسوس ہیں، یہ قیامت میں بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے کرنا۔ اسی لیے مولا سبحان اللہ، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا المعاصی فی الخلوات لأن الشاہد هو الحاکم۔ تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرو۔ تنہائی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اکثر گناہ انسان سے تنہائی میں ہوتے ہیں، جہاں وہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مگر جہاں وہ اکیلا ہے وہاں اس کا رب اس کے ساتھ ضرور، اس کی باڈی اس کے ساتھ ضرور، اللہ کے جاسوس ہے اس کے ساتھ۔ کہاں تک بچے گا، کہاں تنہا رہے گا انسان؟ لہذا یہ ہمارے خلاف وہاں گواہی دی۔ انسان تنہائی میں گناہ کرتا۔ مولا نے کہا خبردار، دنیا کی عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں یہ فرق ہے۔ دنیا کی عدالت میں جج اور ہوتا ہے، گواہ اور ہوتے ہیں۔ اگر جج درجہ قضاوت پہ بیٹھا ہوا ہے، جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور گواہ جس کے فیور کے ہو گئے، جھوٹے ہوں یا سچے، جج ان گواہوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ دے دے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ گواہ پیسوں پہ خریدے ہوئے سچے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ گواہ غلط ہوں، ہو سکتا ہے بعض دفعہ جج بھی غلط ہو، انسان ہے، تو یہاں گواہ اور جج علیحدہ ہے۔ مگر دیکھیے یہ باتیں کبھی کبھی ملتی ہے، مجلسوں کا طفیل ہے۔ ایک شکاری جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، کہے گا شیر کا۔ اس نے شیر کو محنت کرنے کے بعد پا لیا، اور جب شیر کو دیکھ لیا تو اس نے تیر کا نشانہ شیر کا لگایا۔ تیر بالکل فٹ جا کے شیر کے لگا، اور جب تیر لگا تو تیر کا لازمہ ہے خون کا بہنا۔ یہ مثال ہی اپنے آپ میں درس ہے۔ اب جب اس کا تیر لگا تو وہ بھاگا، مگر تیر لگنے کے بعد میں خون ٹپکتا رہا۔ اب جب وہ بھاگا تو شکاری نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے وہ تو اسے پکڑنے کے لیے شکار کر رہا ہے۔ شکاری نے بھاگنا شروع کیا، شیر اور شکار نے بھی بھاگنا شروع کیا۔ شکار بھاگتے 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 وہاں پہنچ گیا کہ جہاں اس کے رہنے کی جگہ تھی، اپنے گھر میں پہنچ گیا، اپنے بل میں پہنچ گیا۔ شکاری نے جہاں تیر مارا تھا وہاں آیا، وہاں سے اس کے خون کو دیکھتا 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 وہاں پہنچ گیا جہاں شیر جا کے چھپا تھا۔ اب جب شکاری پہنچا تو اس نے اپنی آواز میں جو بھی پکارا ہو، اب شیر کو معلوم ہوا کہ شکاری یہاں آ چکا ہے، تو شیر نکل کے باہر آ گیا۔ اب جب شیر نکل کے باہر آیا تو شکاری پہ اٹیک نہیں کر رہا، حملہ نہیں کر رہا، اپنے کو اس نے سرنڈر کر دیا، شکاری کے حوالے کر دیا، اور من کا ڈھلکائے
سر نیچے کر کے شکاری کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب شکاری کی بھی حیرت۔ شکاری نے کہا بھائی اگر تجھے سرنڈر کرنا تھا تو وہاں سرنڈر کر دیتا جہاں میں نے تیر مارا تھا، وہاں سے بھاگ کے یہاں آیا، مجھے بھی زحمت میں ڈالا، خود بھی تھکا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے وہاں سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی، مگر تو وہاں سے میرا خون دیکھتا دیکھتا مجھ تک آ گیا۔ کیا دیکھتا دیکھتا؟ میرا خون۔ اب شکاری نے ایک جملہ کہا، شکار نے ایک جملہ کہا، شیر نے ایک جملہ کہا شکاری سے کہ شکاری میں تیرے حوالے اس لیے میں نے اپنے کو کر دیا کہ جب خود میرا خون میرا وفادار نہیں بن سکتا، اور جب خون ہی دھوکہ دینے لگے، اور جب خون ہی دغا دینے لگے، اور جب خون ہی مخالف ہو جائے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو انسان کو بچا لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سماج میں کسی کا مخالف اپنا ہو جائے پھر کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے بچا لے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مثال دی جاتی، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ انسان جب تک گھر والا کوئی شامل نہ ہو اور کوئی راز نہ دے، سامنے والے کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں چوری آ کے کر لے۔ تو جب یہ میرا خون میرے خلاف ہو جائے تو اب مجھے کون بچا سکتا؟ یہ خون ہی تو ہے جو مجھے حیات بخش رہا ہے۔ اگر ہیموگلوبن ڈاؤن ہو جائے تو ڈاکٹر کہہ دیتا بھائی اگر 5 سے نیچے آ گیا تو بچنا مشکل ہے۔ کس بیس پہ جی رہے ہیں؟ ہیموگلوبن پہ جی رہے ہیں، ہیموگلوبن پہ، خون پہ۔ اور اگر خون ہی آپ کا مخالف ہو جائے کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو بچائے۔ عزیزان ایمان، یہ دنیا ہے۔ ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، آپ کے دنیا میں ہزاروں دوست ہو سکتے ہیں، اچھے دوست ہو سکتے ہیں، برے دوست بھی ہو سکتے ہیں، دنیا ہے، مگر اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ قبر کی تاریکیوں میں آپ کے اعمال کا حساب صرف آپ سے ہوگا، وہاں کوئی دوست کام آنے والا نہیں ہے۔ اور چھوڑیے دوست کام آنے والا نہیں، قرآن مجید نے آگے بڑھ کے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا کہ انسان باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، حتیٰ کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ عالم محشر میں پہنچے گا اور اسے اپنے بچنے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہوگی تو یہ یہاں تلک کہے گا پروردگار پورے خاندان کو لے لے مگر مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا آج کسی کا جرم کسی کے ساتھ کام آنے والا نہیں ہے، آج جو تم نے کیا ہے اسی کا حساب دے۔ یوم لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وابی وامہ وابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ ہی، اپنی زوجہ سے بھاگے گا۔ آج جس زوجہ کے لیے دن کو رات کر دیا، رات کو دن کر دیا، حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا، نہ ماں کی سنی نہ باپ کی سنی، ساری زندگی برباد کر لی، یہ زوجہ بھی کام آنے والی نہیں۔ کیا شے کام آئے گی وہاں؟ اعمال۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا کی زینت ہے مال اور آخرت کی زینت ہے اعمال۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد والے۔ عزیزان ایمان، گفتگو تمام۔ اہل بیت کائنات کی وہ ہستیاں کہ اگر انسان ان کے دامن کو پکڑ لے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب، اور اگر انسان اہل بیت سے پھر گیا تو اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی۔ اسی لیے تاریخ یزید میں لکھا ہوا جملہ ہے یہ، جب سرائے شہداء شام پہنچ گئے اور اس نے سر امام حسین کو اپنے سامنے تشت میں رکھا ہوا دیکھا
اور اس نے کہا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا۔ اگرچہ ظاہراً وہ سوچ رہا تھا کہ میں کامیاب ہوں، مگر یزید نے اپنے دربار میں ایک جملہ کہا، لقد خسرت لی الدنیا والآخرہ، یزید تو نے حسین کو تو شہید کر دیا، مگر تیری دنیا بھی برباد ہو گئی، تیری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو نے حکومت کے لالچ میں اور ہٹ دھرمی اور بیعت کے مطالبے پہ تو نے حسین کو تو قتل کر دیا، مگر تیری دنیا بھی برباد۔ اس بات کا تو اعلان اس بات کا اعلان تو یزید کر کے چلا گیا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں دشمن اہل بیت ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسے اس نے شہید کرنا چاہا تھا، آج اس کے روزے پہ دیکھ رہے ہیں کتنی بھیڑ ہے، اور جس نے اپنی طاقت کے نشے میں آنے کے بعد قتل کیا تھا، آج دنیا میں اس کی قبر کا بھی معلوم نہیں ہے۔ اور یزید کے مرنے کے بعد جب اس کے بیٹے کو معاویہ، جس کا نام تھا، جسے معاویہ صغیر کہتے تھے، اسے تخت پہ بٹھایا گیا تو اس نے بیٹھنے کے بعد پہلا جملہ یہ کہا کہ یہ تخت، یہ حکومت میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ اہل بیت کا۔ کیوں؟ کہ جس حکومت سے خون حسین کی بو آتی ہو، میں اس حکومت پہ حاکم بن کے بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد بیٹے نے حکومت کو ٹھکرا دیا۔ یہ بیٹے کا حکومت کو ٹھکرانا نہیں تھا، بیٹے کا باپ کو ٹھکرانا تھا۔ اگر انسان دشمن اہل بیت ہے تو اس کی اولاد بھی اسے دنیا ہی میں اپنی نگاہوں سے گرا دیتی ہے، لیکن اگر انسان محب اہل بیت ہے تو پھر رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حبیب بھی زندہ ہیں، آج مسلم بن اوسجہ بھی زندہ ہیں، آج زہیر ابن قین بھی زندہ ہیں، آج وہب کلبی جو عیسائی مذہب کا تھا، مسلمان نہیں تھا، ہم اس کی شہادت پہ روتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی جان کو حسین پہ قربان کر دی۔ نئی نئی شادی کر کے آ رہا تھا، ماں اور زوجہ ساتھ میں تھی، آواز استغاثہ کو سنا تو ماں اور زوجہ کو کہا کہ میں حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ زوجہ نے کہا کہ حسین کی نصرت کے لیے جا رہے ہو، ہمارا کیا ہوگا؟ کہا تمہیں اہل بیت کی عورتوں کی کنیزی میں دیے دیتا ہوں، جو ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ وہب کلبی آئے اور آنے کے بعد امام پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آج وہب کلبی کو پوری دنیا سلام کرتی ہے۔ کیوں سلام کرتی ہے؟ مولا پہ اپنی جان کو قربان کرتی ہے۔ اللہ رے عظمت شہادت وہب کلبی، اللہ رے عظمت شہادت مسلم، اللہ رے عظمت شہادت حبیب مسلم بن اوسجہ۔ تاریخ کے فقرے یہ ہیں کہ مسلم بن اوسجہ نے یہاں تک شب عاشور جب مولا نے چراغ کو گل کر دیا، اور گل کرنے کے بعد اب جو مولا عباس سے کہا عباس ذرا چراغ کو روشن کرو، تو کیا دیکھا؟ ہر صحابی اپنی تلوار اپنی گردن پہ لیے ہوئے۔ مولا اگر آزمائش ہو چکی ہو اور آپ حکم دیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں پہ رکھ دیں۔ مولا نے کہا میرے اصحاب باوفا، مجھے تمہاری بہادری، شجاعت اور وفاداری پہ یقین ہے۔ عزیزان ایمان، ایک جملہ کہہ کے میں اپنے مصائب میں داخل ہو رہا ہوں۔ اہل بیت کو جب اسیر کر لیا گیا کربلا میں اور کوفے میں لائے، اور سر حبیب کو لوگوں نے کوفے میں دیکھا۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جناب حبیب کا بیٹا کوفے میں تھا،
اور باپ کے سر کو جیسے نوکے نیزہ پہ دیکھا تو ایک مرتبہ تلوار لے کے آگے بڑھا، اور اس نیزہ بردار کے پاس میں آیا کہ جو حبیب کے سر کو نیزے پہ اٹھائے ہوئے تھا، اور آنے کے بعد تلوار سے اس سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد اپنے باپ کے سر کو لے لیا۔ اللہ جانے سید سجاد کو اس وقت کیا بھی تھی جب حبیب کے بیٹے نے باپ کے سر کو لینے کے بعد ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، کہ بابا ایسے جوان پہ حیف ہو کہ جس کا بیٹا جوان ہو اور باپ کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو۔ میں کہوں گا حبیب کے بیٹے، تو نے یہ اپنے باپ کے سر کو لینے کے بعد تو نے کہہ تو دیا، مگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، تیرے ساتھ میں تیری ماں بہنیں نہیں ہیں، مگر ذرا سجاد سے پوچھو سجاد کے دل پہ اس جملے نے کیا اثر کیا ہوگا۔ سجاد بھی 24 سال کا جوان ہے، مگر باپ کے سر کو دیکھ رہا ہے اور باپ کے سر کو لے نہیں سکتا، کیا؟ اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طاق۔ اللہ جانے سجاد نے کس طریقے سے کوفہ اور شام کی منزلوں کو طے کیا۔ قافلہ جب شام میں پہنچا تو ایک شہر کا نام ہے شہر اسقلان۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں ایک آدمی مدینے سے تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے جانے کے بعد دیکھا کہ بازار بند ہے، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، تاشے ڈھول بجا رہے ہیں، تماشائی جمع ہو رہے ہیں، ناچنے والے رقاصائیں آئے ہوئی ہیں، ناچ رہی ہیں، اور ایک خوشی کا ماحول ہے۔ یہ جانے والا کہتا ہے کہ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، بھائی اتنا بتاؤ کہ میری نالج میں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلام میں مسلمانوں میں عید ہو، عید کا ماحول ہو، یہ خوشیاں کیسی ہیں؟ اس نے کہا بھائی یہ خوشیاں ایسی ہیں کہ یزید کے مقابلے پہ ایک ظالم نے خروج کیا تھا، اور اسے شہید کرنے کے بعد اس کی مستورات کو، مخدرات کو اسیر کرنے کے بعد میں لایا جا رہا ہے، اور یہاں تماشائیوں کو بلایا گیا تاکہ اس کا تماشا دیکھیں۔ اتنے میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ڈھول تاشوں کی آواز بلند ہوئی، اور لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا اور قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ میرے لیے ماحول عجیب تھا، بازار نیا تھا، ماحول نیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک قیدی ہے کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مگر چہرے سے معصوم لگ رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد کہا بھائی میں عالم مسافرت میں آیا ہوا ہوں، لوگ تمہیں دیکھنے کے بعد میں ہنس رہے ہیں، مگر میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میری حالت عجیب ہوتی جا رہی ہے، میرے دل میں ایک اندر خوف پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہارا تعلق کسی شریف گھرانے سے ہو۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مولا سجاد نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا تو اس نے کہا کہ میرا تعلق رسول اللہ سے ہے، میں صحابی رسول ہوں۔ اب اتنا جملہ کہا تو کہ ایک مرتبہ مولا نے اس کا نام لیا، اور لینے کے بعد نے کہا صحابی رسول۔ جیسے مولا نے اس کا نام لیا ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آپ میرے نام کو جانتے ہیں؟ کہا تو نے پہچانا نہیں، میں فرزند حسین علی ابن الحسین ہوں، اور یہ جو نوکے نیزہ پہ ہے یہ میرے بابا کا سر ہے، اور یہ میری ماں بہنیں ہیں کہ جنہیں اونٹوں کی ننگی پشت پہ لا کے باندھ کے لایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے سر و سینے کو پیٹا، اور پیٹنے کے بعد کہا مولا میں اس بستی میں شہر اسقلان میں تجارت کے لیے آیا تھا، مگر مولا بازار بند ہے، میرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں۔
مولا نے ایک فقرہ کہا بھائی تو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ہماری عالم غربت میں ایک مدد کر دو۔ مولا نے اس سے کہا بھائی اگر کہیں سے کچھ ممکن ہو تو کوئی چادر لا کے مجھے دے دو۔ کہا مولا بازار تو بند ہے مگر میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ بیچارہ کسی بھی راستے سے اپنے تعلقات کے ذریعے سے کسی کے گھر پہنچا اور جانے کے بعد چادریں لے کے آیا اور لانے کے بعد امام کو چادریں دی۔ جیسے ہی مجمع عام میں بی بی آئی، امام زین العابدین نے ان چادروں کو بیویوں کے حوالے کر دیا۔ ارے ابھی چادریں بیویوں کے سروں پہ نہ پہنچی تھی کہ شمر کا تازیانہ بڑھا، اور اس نے تازیانے سے ارے سر بطول سے سر زینب ام کلثوم سے چادروں کو چھین لیا۔ ارے کام تمہیں اس لیے تھوڑے ہی بازار میں لے گیا تاکہ تم چادروں کا پردہ کر کے چلو۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ چادریں چھین لی، صحابی کی نگاہیں نیچی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا بھائی تیرے پاس کچھ اور درہم و دینار بھی ہے؟ کہا ہاں مولا کچھ پیسے اور بچے ہیں۔ مولا نے کہا بھائی ایک آخری احسان اور کر دے، چادریں جو تو لے کے آیا تھا وہ تو انہوں نے چھین لی، یہ جو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بابا کے، ہمارے بھائیوں کے سر ظالم نوکے نیزہ پہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان سے جانے کے بعد کہے یہ نے کچھ تیرے پاس پیسے ہوں تو پیسے دے دے، اور ان سے اتنا کہ یہ سروں کو ذرا اونچا کر لیں تاکہ تماشا دیکھنے والوں کی نگاہ ان سروں پہ آ کے ٹھہر جائے اور میری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رہ جائے۔ مگر ہائے غربت سجاد، ہائے غربت زینب ام کلثوم، ارے کچھ دور تو سروں کو بلند کیا مگر جب شام کا دربار آیا، ارے دربار کو سجایا گیا تاکہ علی کی بیٹیاں اپنے آپ کو ارے سرننگے دیکھے، ارے دربار آراستہ کیا گیا۔ علی و بطول کی بیٹیاں ارے کافی گھنٹے تک دربار کے باہر کھڑی رہی تاکہ دربار آراستہ کرنے کے بعد یہ بیویاں اپنے کھلے سر کو آئینوں میں اپنے آپ دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔